من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. صدق الله العظيم. یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہے، ان آیات کا تعلق سورہ یوسف سے. اب تک تقریباً 11 صورتیں، جس میں آخری سورہ ہود تک کے جو چیدہ مضامین ہے، ہم اس کو برابر بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. آج حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. یہ بڑا مشہور قصہ ہے اور دلچسپ بھی ہے. میرے خیال سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا علم نہ ہو. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب اور یعقوب کے بیٹے یوسف. اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال میں یکتا بنایا تھا، آپ کی کوئی نظیر نہیں تھی. خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، چاند، سورج سجدہ کر رہے ہیں. والد نے کہا کہ آپ کا مستقبل روشن ہے، بھائیوں کو مت بتلانا. کم عمری میں غلطی ہو گئی، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا حسد کی وجہ سے. اس کے بعد نکال کر مصر بھیجا گیا. عزیز مصر کے یہاں رہے. زلیخا کے ساتھ ابتلا پیش آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بری فرمایا. پھر بھی جیل میں جانا پڑا. جیل میں 2 آدمیوں کو خواب آیا، خواب کی تعبیر دی. ان میں جو رہائی پانے والا تھا ان سے کہا تھا کہ ذرا ہمارا تذکرہ کر دینا کہ ہم بے قصور ہیں اور جیل میں پڑے ہوئے ہیں. وہ بھول گیا. اس کے بعد ابھی جو آیات تلاوت کی جس کی تفصیل میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں. ان گایوں کو دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں. موٹی تازی گایوں کو دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں. بادشاہ جب صبح بیدار ہوا تو دربار بلایا. جیسے آج کل پارلیمنٹ ہے، اس زمانے میں بادشاہوں کی دربار ہوا کرتے تھے. اپنے درباریوں کے سامنے خواب پیش کیا. افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون. مجھے اپنے خواب کے بارے میں رہنمائی کیجیے. اب یہ جو درباری لوگ تھے انہوں نے
उड़ाऊ जवाब दे दिया, अदगात व अहलाम। अरे ये तो यूं ही ख्यालात होते हैं और ये ख्यालात मुतशक्किल होते हैं और ख्वाब में दिखाई देते हैं, और यूं भी ख्वाब की ताबीर का इल्म हमें नहीं है। अब जो छूट कर आया था, जिसने रिहाई पाई थी, जिसने ख्वाब देखा था कि मैं बादशाह को शराब पिला रहा हूं और उसकी ताबीर दी थी कि अनकरीब तुम बादशाह के साकी हो जाओगे, उनको अरसे दराज के बाद याद आया कि जेल में एक बेकसूर शख्स था जिनका नाम यूसुफ था और जिन्होंने ये ताबीर मुझे दी। उन्होंने फौरन बादशाह से कहा कि मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ले आऊंगा। जेल खाने में हमारे एक दोस्त है, उनसे पूछकर खैर वो गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचे और कहा, यूसुफ अय्युह सिद्दीक, ऐ यूसुफ, ऐ सच्चे, अफ्तिना, आप हमें ताबीर दीजिए। 7 मोटी ताजी गायें हैं जिनको 7 दुबली पतली गायें खा रही है, और 7 हरी भरी बालियां हैं और 7 खुश्क। मैं लोगों के पास जाऊं और उनको ताबीर दूं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो यकता थे, नादिरे रोजगार थे, अल्लाह ने सारी खूबियां आप में रखी थी, हुस्न जमाल, फजलो कमाल, जाहो जलाल, और यूं भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम शकील होते हैं। शकील का माना अपने हम असरों में खूबसूरत होते हैं, मुमताज होते हैं, नजर पड़ते ही वो मुमताज हो जाते, कोई हस्ती है। अल्लाह ऐसे वैसे को नबी नहीं बनाता, खानदान भी अल्लाह देखते हैं, खूबसूरती भी देखते हैं, समाज सोसाइटी में उनका मकाम भी देखते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े खूबसूरत, लेकिन क्या कहिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ज्यादा खूबसूरत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का क्या कहना, जो खुसूसियात दूसरे अंबिया में मुतफर्रिक थी वो आप में यकजा थी। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैदादारी, आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हजरत यूसुफ का हुस्न था, हजरत ईसा की फूक थी, हजरत मूसा का आशा था। जो खुसूसियात तमाम अंबिया में पाई जाती थी वो तन्हे तन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती थी। खैर बात बीच में आ गई। कहना यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताबीर दी, क़ाल तज़रऊन 7 सिनीन दअबा, कहा कि देखो ताबीर ये है कि तुम 7 साल तक बराबर खेती करो। ये जो 7 साल अभी है ना वो बड़े हरियाले होंगे। फिर उसके बाद तदबीर भी बतलाई, एक है ताबीर, एक है तदबीर। जैसे कोई शख्स ये पूछे कि भाई यहाँ से भरूच कितना दूर है, मैं कहूँगा 150 किलोमीटर। फिर मैं उससे कहूँ कि अगर आपको जाना हो तो यहाँ से जनता जाएगी 9:30 बजे, आप बैठ जाना, उतर जाना, बाहर रिक्शा होगा, उसमें बैठकर यूं कहा कि दारुल कंथारिया जाना है, वो आपसे 20 रुपए लेगा, मेन गेट पर उतर जाना। इसको कहेंगे तदबीर। एक है ताबीर, एक है तदबीर, यानी कैसे निपटा जाए। कहा कि 7 साल तक तुम खेती करो। फिर तदबीर बतला रहे हैं, खेती करके क्या करोगे, फमा हसदतुम फज़रूहु फी सुंबुलिही, जो कुछ तुम काटो ना तो उसको बालियों में रहने देना,
पाली का मतलब ये है कि जो छोड़ होता है उसी में रहने से बाहर मत निकालना ताकि बिगड़ न जाए। हाँ, जितनी जरूरत हो ना उसको, मसलन 1 क्विंटल काटा है तो अब जरूरत का ही इस्तेमाल करो, बाकी यूं ही पड़ा रहने दो और 7 साल तक इसको जमा करते रहो। उसके बाद दूसरे 7 साल आएंगे, उसमें कहत साली होगी, खुशहाली होगी। तो ये 7 साल तक तुमने जो जमा किया है ना उसी को तुम खाओगे और उसी से निमट लोगे 7 साल। फिर उसके बाद 14 साल के बाद एक और साल आएगा जिसमें बड़ी बारिश होगी, खेती लहलहाती होगी, अंगूर होंगे, फरावानी होगी, लोग निचोड़ निचोड़ कर पिएंगे। भाई ये जो सालन ज्यादा हो तब तो पिया जाता है ना, चूड़ कर कब खाते हैं? अब कोई चूड़ना चाहता है, देखना अभी सालन नहीं है भाई, जरा धीरे धीरे खाओ। और हर चूड़ को कोई हर्ज की बात है, बाल्टियां की बाल्टियां, कोई मसला नहीं। तो ये है। तो एक है तदबीर, गुजराती में कहते हैं आयोजन। देखिए इससे बड़ा आयोजन क्या होता है? मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। आज मुसलमान ये कहता है कुछ नहीं, तवक्कल अल्लाह, तवक्कल अल्लाह। अरे भाई तवक्कल अल्लाह की गलत तशरीह है। तवक्कल अल्लाह का मतलब पहले आप इंसानी तदबीर इख्तियार कीजिए। मिसाल के तौर पर मैं गाड़ी लेकर आया और मैंने बाहर रख दिया, तवक्कल अल्लाह, न लॉक बंद कर रहा हूँ, न किसी महफूज जगह पर रख रहा हूँ और खामोखा अल्लाह पर तवक्कुल, ये गलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए, कहा ऊंट कहाँ बांधा? कहा तवक्कल अल्लाह। कहा वो तवक्कल अल्लाह वाला जा और कीले से उसको बांध, महफूज जगह पर रख और फिर उसके बाद अल्लाह पर भरोसा कर। तो तवक्कल अल्लाह का मतलब यह कि मैं गाड़ी ऐसी महफूज जगह पर रखूंगा जहां लोगों की नजरें होगी, कोई लेकर जाए तो पता तो चले कौन लेकर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, उसको बंद करना होगा और बंद करने के बाद फिर तमाम तदबीर इख्तियार करने के बाद अल्लाह से कहूंगा अल्लाह मैंने आयोजन किया, मैंने तदबीर की, अब आपकी जिम्मेदारी है। हजरत बद्री रहमतुल्लाह अलैह जब जेल में थे ना तो आयोजन करते थे। आयोजन का मतलब ये है कि जितनी इंसानी तदबीरें हैं वो सारी कर देने की, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जो फैसला फरमाए। जुमा का दिन आता था, हजरत बद्री रहमतुल्लाह अलैह तमाम सुन्नतों पर अमल करते थे, गुस्ल करते थे, कपड़े पहनते थे, खुशबू लगाते थे, सुरमा लगाते थे, जुम्मा की सारी सुन्नतें अदा करके लाठी लेकर दरवाजे तक जाते थे और दरवाजे तक जाने के बाद फिर अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह मैं इतना कर सकता था, यहाँ तक आ गया हूँ, बाकी अब मैं आजिज हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमको यही सबक मिलता है। याद रहे ये कायनात जो चल रही है जिसको मैनेजमेंट कहते हैं, अल्लाह के मैनेजमेंट में कभी फर्क देखा? सूरज निकल रहा है, गुरूब हो रहा है, मौसमों में इंकलाब आ रहा है, पालता है बीज को मिट्टी में कौन? कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब? कौन लाया खींच कर पश्चिम से बांधे साजगार? ये जमीन किसकी है, किसका है नूरे आफताब? किसने भर दी मोतियों से होश है गंदुम की जेब? मौसमों को किसने सिखलाई है हुए इनकलाब? कोई चीज आपको अलटप नहीं मिलेगी, कोई चीज। कायनात के जर्रे जर्रे में अल्लाह की तदबीर है, अल्लाह का आयोजन है, अल्लाह का मैनेजमेंट है। एक कारखानेदार अगर वो पहले से अपने मंसूबे के मुताबिक काम नहीं करता तो लॉस में जाता है। वो बहुत अच्छा चल रहा है, नौकरों के भरोसे रख देता है, सुबह सोता रहता है 10 बजे तक, फिर पहुंचता है क्या हुआ, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। साल हर साल गुजरते हैं और फिर जब वो हिसाब लेने के लिए बैठता है तो अच्छा खासा सरमाया उसका खत्म हो जाता है, इसलिए तो औरों पर भरोसा किया, खुद तो कुछ किया नहीं है। जब खुद नहीं करेगा तो पछताएगा।
میں اپنے دارالعلوم کے طلباء کو اس پر بہت زیادہ جب سبق ہوتا ہے تو سمجھاتا ہوں. بھائی آپ کے گھر سے 1000 روپے مہینے آتے ہیں, 500 روپے آتے ہیں, جس کے جو بھی آتے ہو, اب 1000 یا 500 آتے, چلیے شالیمار پر چلتے ہیں, چلیے ترکی پر چلتے ہیں, 2 دن میں صفایا ہو جائے گا. آپ سوچیں کہ ان 500 روپیوں کو, ان 1000 روپیوں کو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ آپ کے صابن کے پیسے, آپ کے روز مرہ کا خرچہ, آپ کی ضروری چیزیں خریدنی ہے, ان کو لکھو, اور لکھنے کے بعد آپ کا جو بجٹ ہے اس بجٹ کو اس پر پیش کرو. پھر اس کے بعد اسی کے مطابق چلو گے تو انشاءاللہ جب دوسری پہلی تاریخ آئے گی نا تو کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ 100-200 آپ کے بچے ہوں گے اور آپ اس کو استعمال میں لاؤ گے. تو پورا جو اسلامی نظام ہے قرآن میں شبہ ہے منصوبہ بندی, وقدرہ تقدیرا. اللہ تعالیٰ نے منصوبہ بنایا. اللہ چاہے نا کن فیکون, اولاد یہی پیدا ہو جائے گی, لیکن اللہ نے منصوبہ بنایا. قرآن میں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ہر چیز میں منصوبہ بن چاہتے کن فیکون, 7 آسمان بن جاتے, لیکن اللہ نے دھیرے دھیرے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ بنائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی دی اور تدبیر یعنی آیوجن بتلایا, منصوبہ بتلایا, مینجمنٹ بتلایا. یاد رہیں جہاں منصوبہ بندی کے ساتھ مینجمنٹ نہیں ہوتا کہیں بھی وہاں تباہی آتی ہے, بربادی آتی ہے. اور خاص کر کے جب نااہلوں کے پاس کوئی چیز چلی جاتی ہے تو سوائے تباہی اور بربادی کے اور کوئی چیز نہیں, قرضہ ہی قرضہ ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ تعبیر لے کر وہ پہنچا, بادشاہ نے سنا تعبیر بھی اور تدبیر بھی, بہت متاثر ہوا. اس آدمی نے تعبیر بھی بتلائی اور ملک جن حالات سے دوچار ہونے والا ہے اس سے نکلنے کی راہ بھی ہم کو بتلائی ہے. معلوم ہوا کہ انتہائی ذہین آدمی ہماری جیل میں بے قصور پڑا ہوا ہے. فوراً فیصلہ کیا, آنن فانن جاؤ ان کو بلا لاؤ کہ بادشاہ سلامت تمہیں بلا رہے ہیں. یہ آئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اب یوں ہی نہیں آئیں گے. جیل میں کیوں ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ ہم پر تہمت لگائی ہے کہ ہم نے خیانت کی ہے. پہلے ان خواتین کو بلا کر اس قضیے کا تصفیہ ہو جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اس لیے کہ میں یوں ہی آؤں گا تو لوگ اٹھائیں گے کہ ارے کل تو انہوں نے خیانت کی تھی اور آج بادشاہ کے قریب بیٹھا ہوا ہے. لوگوں کو تحقیق کی عادت نہیں ہے. ملکی سطح پر تحقیق ہو قصوروار کون ہے اور بے قصور کون ہے, تب ہم جیل سے باہر آئیں گے, یوں ہی آنے والے نہیں ہیں. بہرحال بادشاہ نے کہا بات تو سچی. انہوں نے ملکی سطح پر سب کو بلایا اور اس معاملے کی چھان بین کی کہ یوسف کو جیل میں کیوں بھیجا گیا. اب کئی دن چلا ہوگی, تحقیقات چلی ہوگی. پھر اس کے بعد جو نتائج آئے ہیں وہ یہ تھے کہ یوسف بے قصور ہے اور قصوروار یہی خواتین ہیں. بلکہ عزیز مصر کی بیوی نے تو خود کہہ دیا الآن حس حس الحق, اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. میں ہی قصوروار تھی اور میں نے ہی یوسف کو پھنسایا تھا. حضرت یوسف نے کہا کہ یہ ہندی کی چندی میں نے اس لیے کی ہے کہ عزیز مصر کو بھی معلوم ہو کہ میں سال ہر سال تک میں نے ان کا نمک کھایا ہے. میں نے نمک حلالی کی ہے, نمک حرامی نہیں کی. ان کی اہلیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ہے. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. یہ ایسا جملہ ہے کید الخائنین جو قیامت تک باقی رہے گا. 2024 میں بھی اس کا اطلاق ہوگا. جو لوگ خائن ہوتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, لوگوں کو نیچے دکھاتے ہیں, وقتی طور پر تو کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ان کا داؤ چلتا نہیں. وہ اپنے مکر و فریب کی جال میں خود ہی پھنس جاتے ہیں.
یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ گجراتی زبان میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کھاڑو کھودے تے پڑے، یہ تو ہے ہی صاف بات۔ جو سازش کرے گا، مکر و فریب کی جال بچھائے گا، آج بھی اور قیامت تک، میں ہوں یا آپ ہو، کائنات کا کوئی ہو، اللہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سازشیں کرتا ہے، منصوبہ غلط منصوبہ بندی کرتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اپنی جال میں شکاری خود پھنس جایا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں کہا، پھر بھی کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھ رہا، انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، وہ تو انسان کو تباہی کے دہانے لے جاتا ہے۔ بہرحال جب بات صاف ہو گئی تو بادشاہ نے دوبارہ کہا ائتونی بہ، آپ ان کو میرے پاس لے آؤ، میں ان کا اپنے سیکرٹری بنا لوں، یعنی خاص اپنا آدمی بنا لوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، لانے کے بعد جب ان سے گفتگو اور مکالمہ ہوا، آپ کی فہم، آپ کی فراست، گفتگو، انداز، مشورے اور جو کام کی باتیں تھی، بادشاہ کو تو ایسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ خائن نہ ہو، وفادار ہو، ملک امن و امان کے ساتھ چلیں۔ اب ظاہر بات ہے بادشاہ نے ان کو اپنے خاص لوگوں میں شمار کیا اور کہا کہ آج سے آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا، آپ ہمارے یہاں معتمد ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے جیل میں ہے، جیل میں، اس جیل کے قیدی کو اللہ کہاں لے جاتے ہیں؟ ایک قیدی جو جیل میں اپنے قید کے ایام گزار رہا ہے، لیکن اللہ نے ان کو اہل بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم اور فراست عطا فرمائی تھی۔ ایک اہل آدمی کو جب حکومت کے منصب پر لایا جاتا ہے تو ان کی اہلیت سے لوگ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب نااہل لوگ کہیں بھی ہو، کسی ادارے میں ہو، کسی شعبے میں ہو، تباہی اور بربادی ہی آتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، او کما قال علیہ السلام، جب معاملہ نااہل کو سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو، یعنی تباہی اور بربادی کا۔ مثال کے طور پر مجھے گاڑی آتی نہیں، اب میں یوں کہوں میں تو مفتی صاحب ہوں، گاڑی بھی چلا لوں گا، جب امامت کی گاڑی چلاتا ہوں تو لوہے کی گاڑی کس کام کی ہے؟ اب میں کوئی مجھے کہ لو مفتی صاحب لے جاؤ، اب میں گاڑی پر بیٹھا، اسٹارٹ کیا تو کیا ہوگا بتلائیے؟ گھر پر کہہ دینا پڑے گا کہ پانی گرم کر رکھو، اس میں ہم تو جائیں گے ہی جائیں گے، جو بیچ میں آئیں گے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو نااہل جب گاڑی چلائے گا تو تباہی اور بربادی ہوگی۔ ایسے ہی دنیا کے کسی شعبے میں نااہل لوگ، ایک نااہل ڈاکٹر جب اسپتال میں ہوگا تو سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں، وہ مریضوں کو مار دے گا، جن گولیوں کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز زیادہ ڈوز دے دے گا، اہل نہیں ہے وہ، بجائے جان بچانے کے تباہی اور بربادی لائے گا۔ تو اہل لوگوں کی ضرورتیں ہر جگہ، نااہل لوگ ہمیشہ قیامت ہی قائم کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اہل تھے، ان میں صلاحیت تھی، انہوں نے بادشاہ سے خود کہا کہ دیکھیے ملک میں قحط سالی آنے والی ہے، تو ایک کام کیجئے، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، اس لیے کہ میرے اندر دو خوبیاں ہیں، حفیظ اور علیم۔ حفیظ کا مطلب میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں، اور علیم کا مطلب یہ کہاں خرچ کرنا ہے وہ مجھے معلوم ہوگا۔ اگر ان دو میں سے ایک بھی صفت کسی میں نہیں ہوگی تو تباہی ہوگی۔ مثال کے طور پر حفیظ تو ہوگا، یعنی وہ خزانے کی حفاظت تو کرے گا، لیکن وہ گودام میں ہی پڑا رہے گا، سڑ جائے گا، اس کو معلوم ہی نہیں کہاں خرچ کرنا ہے، کن کو دینا ہے، تو سرمایہ ضائع ہوگا۔ اور اگر حفیظ ہی نہیں ہے، علیم تو ہے، تو وہ بجائے یہ کہ جمع کرنے کے خود اپنا پیٹ بھرے گا، اپنی زمینیں بسائے گا، اپنے گھر بسائے گا اور اپنے گھر میں جمع کرے گا۔ وہ
اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایسے ہی آدمی تھے. اب ظاہر ہے کہ بادشاہ نے ان پر اعتماد کیا تھا، تو وہ مرا تو ان کے گھر میں سے سونے کی اینٹیں نکلی تھی. اتنا جمع کیا تھا اپنے آپ کے لیے، خود بھی کھا نہیں سکا اور پرجا کو بھی، رعایا کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. تو دو صفتیں حضرت یوسف بن حفیظ، ان کو معلوم تھا کہ کیسے ملک کے سرمایے کی حفاظت کی جائے، اور حفاظت کرنے کے بعد علیم ان کو کہاں کہاں خرچ کیا جائے تاکہ لوگ امن، سکون اور چین کے ساتھ رہے. اور ہوا جب 5 سالی ہوئی، لگام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھی. 5 سالی کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا. ایسا آیوجن کیا تھا، ایسا مینجمنٹ کیا تھا کہ پورے مصر میں، مصر کے باہر کہیں بھی 5 سالی کا اثر نہیں دکھائی دیا. لوگ آتے تھے، غلہ لے کے چلے جاتے تھے، امن سکون کے ساتھ کھانے پینے میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. آج ہم مسلمانوں میں یہی کمی ہے. توکل علی اللہ، چلو کر لیتے ہیں، نہ کوئی منصوبہ ہوتا ہے، نہ کوئی سوچ ہوتی ہے، نہ کوئی پلان ہوتا ہے. بغیر پلان کے جاتے ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں چند لوگ حج کے لیے جا رہے تھے تو دوسرے اور بھی ساتھ میں ہو گئے. کہا تم نے زیادہ راہ لیا، یعنی ٹفن وفن کھانا لیا؟ کہا توکل علی اللہ. کہا توکل علی اللہ والوں، ان بیچاروں کو پریشان کرو گے، وہ تو اپنا توشہ لے کے گئے ہیں، اور جب وہ کھانے بیٹھے ہیں تو آپ بھی بیٹھ جاؤ گے. وہ کہیں گے کہ آ جاؤ تو بیٹھ جاؤ گے، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ اپنا لے کر جائیں، منصوبہ بندی کے ساتھ جائیں، کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اگر آدمی اپنی زندگی صبح سے شام تک کے منصوبے بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی زندگی امن سکون کے ساتھ گزرے گی. پوری کائنات منصوبہ بندی کے ساتھ ہے. میں پھر کہتا ہوں، اللہ کی کائنات میں کوئی چیز الل ٹپ نہیں ہے کہ یوں ہی ہو گیا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.